بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 1.1 حفظ قرآن مجید کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ایسے لوز دیکھتے ہیں اپنے آج کے سبق کے۔ سورۃ الفیل، سورۃ الماعون، سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب کو حفظ کر سکیں۔ یہ 4 صورتیں ہیں جو ہم نے اس سبق میں حفظ کرنی ہے، لیکن آج کا لیکچر ہمارا پہلی 2 صورتوں پر یعنی سورۃ الفیل اور سورۃ الماعون پر مشتمل ہے۔ دوسرا ایسے لو ہے قرآن مجید کی صورتوں کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ زبانی یاد کر سکیں اور انہیں نماز میں اور نماز کے علاوہ زبانی پڑھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے 2 ایسے لوز ہیں جن کو ہم پڑھیں گے اور صورتوں کو زبانی یاد کرنا سیکھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے دہرائی کر لیتے ہیں۔ یہاں دہرائی کے چند سوالات آپ بچوں کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ کمرہ جماعت میں دہرائی کے ان سوالات کے جوابات طلباء و طالبات سے معلوم کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات۔ دہرائی کے جوابات یقیناً آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو بڑی عمدگی اور خوش اسلوبی کے ساتھ دیے ہوں گے۔ اعلان سبق ہمارے آج کے لیسن کا ہے۔ آج ہم 30ویں پارے میں موجود سورۃ الفیل اور سورۃ الماعون کی تلاوت تجوید سے کرنا اور زبانی یاد کرنا سیکھیں گے۔ یعنی ہم سورۃ الفیل اور سورۃ الماعون کی تلاوت تجوید کے ساتھ کریں گے اور اسے زبانی یاد بھی کریں گے، اور پھر یاد کرنے کے بعد ہم اس کو دہراتے رہیں گے مختلف مواقع پر۔ وہ نماز میں بھی ہو سکتا ہے، نماز کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ پہ تلاوت کریں، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد سکول جانے سے پہلے تلاوت کریں، تو ان مواقع پہ آپ ان صورتوں کو دہرا بھی سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا حفظ مضبوط اور پختہ ہو جائے گا۔ جی تو پیارے بچوں، یہاں ہم قبل از پڑھائی کے چند سوالات شامل کرتے ہیں۔ میں اگین گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ ان سوالات کے جوابات بھی طلباء و طالبات سے معلوم کریں۔ ویلکم بیک پیارے بچوں، یقیناً دہرائی کی طرح قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بھی آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو بڑے احسن طریقے سے دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق جو اس کا پہلا حصہ ہے سورۃ الفیل، اور اس حوالے سے ہم چند ایک قرآن پاک کی معلومات ڈسکس کریں گے اور پھر سورۃ الفیل کی معلومات کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو قرآن پاک کی چند معلومات سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ پیارے بچوں، وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے نازل ہوئیں انہیں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یہ ڈیفرنس ہے مکی اور مدنی صورتوں میں۔ اور مکی صورتیں تعداد میں زیادہ ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ مکی صورتیں تعداد میں زیادہ ہیں۔ ٹوٹل قرآن پاک میں صورتوں کی تعداد 114 ہیں، جن میں سے مکی ہیں 86 اور مدنی ہیں 28، اور یہ دونوں کو جب جمع کرتے ہیں تو پھر یہی فیگر اور ہندسہ ہمارے سامنے آتا ہے 114 کا۔ اور 114 میں سے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں مکی صورتیں وہ 86 ہیں، جبکہ ہجرت کے بعد جو 28 نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم سورۃ الفیل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 5 آیات ہیں۔ سورۃ الفیل 30ویں پارے میں ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 105 ہے۔ فیل کا معنی ہاتھی ہے۔ ابرہہ بادشاہ ہاتھی لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس صورت میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ پیارے بچوں، یہ ابرہہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو ہاتھیوں کا بڑا لشکر جرار لے کر خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ میں جو عمارت ہے بیت اللہ شریف کی، اس پر حملہ کرنے کے لیے اور اسے مسمار کرنے کے لیے آیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل نامی چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، جن کے پنجوں میں اور جن کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا۔ وہ کنکر چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتے تھے، جس ہاتھی کو یا اس کے فوجی کو وہ کنکر لگتا وہ اسی وقت مر جاتا، اسی وقت وہ واصل جہنم ہو جاتا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اللہ کریم نے ابابیل پرندوں کی مدد سے بڑے بڑے بھاری بھرکم ہاتھیوں کو اور بڑے عظیم لشکر کو شکست فاش دی۔ یہ گویا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ خالق و مالک ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک قطرے کو سمندر بنا سکتا ہے، اور اگر چاہے تو سمندر کو پل بھر میں صحرا میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اور یہ سورۃ الفیل ہے جس میں اللہ کریم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ 5 آیات پر مشتمل سورت ہے اور قرآن مجید کی سورت نمبر 105 ہے، اور 30ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم ذرا سورۃ الفیل کی تلاوت کر لیں۔ آپ بچے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، اسے دہرائیں گے اور درست تلفظ کا خیال ضرور رکھیں گے، اور اسی کے مطابق آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الفیل کی تلاوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ بچوں نے سورۃ الفیل کو درست تلفظ کے ساتھ دہرایا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ چند بار مزید مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو پھر آپ کے تلفظ میں مزید اصلاح اور نکھار پیدا ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہم نے سورۃ الفیل کی معلومات کو پڑھ لیا، اب بڑھتے ہیں دوسری سورت سورۃ الماعون کی جانب۔ سورۃ الماعون میں 7 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام الماعون ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ معون کا معنی ہے عام استعمال کی چیز، یعنی وہ چیزیں جو ہم استعمال میں عام استعمال کرتے ہیں، جیسے پانی ہے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو چیزیں اکثر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے جنگل کی لکڑیاں ہو گئیں، تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام استعمال کی ہیں اور اسے عربی میں معون کہا جاتا ہے۔ یہ تو پیارے بچوں آغاز کرتے ہیں سورۃ الماعون کی تلاوت کا، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا سورۃ الماعون کے جو مضامین ہیں اس کی جانب ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الماعون میں نماز سے غفلت کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اسی طرح یتیم سے سختی سے منع کیا گیا، ریاکاری یعنی نمائش اور دکھلاوے سے روکا گیا، بخل کنجوسی سے منع کیا گیا، حسد سے روکا گیا، اور اسی طرح تنگ دلی سے روکا گیا کہ اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے، اپنے ظرف کو بڑا رکھنا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں ہیں جو سورۃ الماعون میں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الماعون کی تلاوت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ لوگوں نے سورۃ الماعون کو بھی اچھے طریقے سے دہرایا ہوگا۔ اسی طرح سے بار بار مشق کیجئے گا، پریکٹس کیجئے گا، اس سے آپ کے تلفظ میں، آپ کے لب و لہجے میں مزید نکھار پیدا ہوگا، اور آپ کو خود بھی قرآن پڑھتے ہوئے سرور اور لذت محسوس ہوگی، اور سننے والوں کو بھی کیف نصیب ہوگا۔ پیارے بچوں، اب یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک سرگرمی ہے۔ سورۃ الفیل میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اس کی تفصیل کسی سیرت کی کتاب سے پڑھیں اور کمرہ جماعت میں وہ واقعہ سنائیں۔ اور دوسرا ہمارا جو سرگرمی ہے، دوسری، قرأت کی درستی کے لیے کسی معروف قاری کی آواز میں تلاوت قرآن سنیں۔ یہ دو سرگرمیاں ہیں، دو ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب آپ نے ان دونوں ایکٹیویٹیز کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی سیرت کی کتاب اپنے اسکول کی لائبریری سے تلاش کرنی ہے، اور اس میں سے یہ سورۃ الفیل والا واقعہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ویڈیو کو سٹاپ کریں اور پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں، پھر ہم لیکچر کا دوبارہ سے آگے بڑھیں گے اور لیکچر میں مزید دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کچھ سیکھیں گے۔ ویلکم بیک پیارے بچوں، آپ نے ایکٹیویٹی کی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یقیناً سورۃ الفیل کے اب مکمل واقعہ آپ بچوں کو یاد ہو گیا ہوگا، اور آپ نے آپس میں اپنی اپنی انفارمیشن کو شیئر بھی کیا ہوگا، جس سے یقیناً ہماری معلومات میں بیش بہا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی کون سی قسم کے بارے میں بات کی ہے۔ والدین کی مدد سے 5 لائنوں میں تحریر کریں۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ سورۃ الماعون میں ایک جگہ پہ نمازیوں کا ذکر ہوا ہے، تو وہ کون سے نمازی ہیں، کس سینیریو میں، کس پس منظر میں ان کا ذکر ہوا ہے، والدین سے پوچھنا ہے، اور پھر ان نمازیوں کے بارے میں 5 لائنیں لکھنی ہیں، 5 سطریں تحریر کرنی ہے، اور بتانا ہے کہ کیا نمازیوں کی وہ قسم یا ان کی عادت اچھی ہے یا بری ہے، اور اپنا فیصلہ اور اپنا موقف بھی، اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرنا ہے۔ تو یہ گھر کا کام آپ نے اپنے والدین کی مدد سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں 86 صورتیں مکی اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ سورۃ الفیل 5 آیات پر مشتمل ہے اور یہ 105 نمبر صورت ہے۔ سورۃ الماعون 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الماعون بھی مکی ہے، اس میں بھی 1 رکوع ہے، سورۃ الفیل میں بھی 1 رکوع ہے، وہ بھی 30ویں پارے میں ہے، یہ سورت بھی 30ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الفیل 105 نمبر سورت ہے اور سورۃ الماعون 107 نمبر سورت ہے۔ اور فیل کا معنی ہاتھی، جبکہ ماعون کا معنی عام استعمال کی چیز ہے، جو ہم عام استعمال کرتے ہیں اسے ماعون کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ معلومات ہیں جو ہم نے آج کے لیسن میں پڑھی ہیں، اب ہم نے ان کا اعادہ کیا، ان کو دہرا لیا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سورۃ الفیل اور سورۃ الماعون کے بارے میں جانا اور زبانی یاد کرنا سیکھا۔ کل ہم سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب کے بارے میں اہم معلومات جانیں گے اور حفظ کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ جس طرح آج ہم نے سورۃ الفیل اور ماعون کو حفظ کیا، ان کی معلومات کو ڈسکس کیا اور ان کو سیکھا، اسی طرح کل کے لیسن میں ہم سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب کی معلومات سیکھیں گے، ان کو حفظ بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ خاص طور پہ ورک شیٹ کو فل کر کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے شاباشی بھی وصول کریں گے۔ جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی وہاں وہاں سے اساتذہ کرام سے رہنمائی بھی لیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کل نئے سبق یعنی سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب کی تلاوت کے لیے اور ان کو زبانی یاد کرنے کے لیے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔